بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 48واں سبق ہے اور پیچھے تنافر کی بات کی ہے اور اس کی مثال سمیت ماتن نے تھوڑی بہت شرح بیان کی ہے۔ والضابطۃ ہا ہونا، آگے ایک بات اس کی تعریف کے لحاظ سے اور کچھ اختلاف کو بیان کرنے کے لیے شاہ رحمۃ اللہ علیہ توجیحات پیش فرماتے ہیں۔ والضابطۃ ہا ہونا ان کل ما بعدہ والضابطۃ ہا ہونا ان کل ما يعده الذوق الصحیح ثقیلا متعسرا النطق فهو متنافر سواء كان من قرب المخارج او بعدها او غير ذلك، ما صرح به ابن الأثير في المثل السائر. وزعم بعضهم ان منشأ الثقل في مستشزرات هو توسط الشين المعجمة التي هي من المهموسة الرخوة بين التاء التي من المهموسة الشديدة والزاء المعجمة التي هي من المجهورة، ولو قال مستشرف لزال ذلك الثقل وفيه نظر لأن الراء المهملة أيضا من المجهورة. والضابطۃ ہا ہونا، علامہ تفتزانی رحمہ اللہ یہاں سے تنافر کی تفسیر میں لوگوں نے کچھ اختلاف کیا، مختلف اقوال نقل کر رہے ہیں اور اصل جو ان کے نزدیک راجح قول ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ والضابطۃ ہا ہونا، یہاں پر جو ضابطہ ہے اس جگہ وہ یہ ہے کہ ان کل ما يعده الذوق الصحیح، کہ ہر وہ چیز جس کو ذوق صحیح ثقیل متعسر النطق اور تلفظ میں دشوار سمجھے فهو متنافر، وہ متنافر ہے، سواء كان من قرب المخارج او بعدها او غیر ذلك، خواہ وہ قرب مخارج کی وجہ سے ہو یا بعد مخارج کی وجہ سے ہو یا اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے ہو، علی ما صرح به ابن الأثير فی المثل السائر، اس بنا پر جو ابن الأثير نے مثل السائر کتاب میں تصریح کی ہے۔ یہاں سے علامہ تفتزانی رحمہ اللہ تنافر کی جو ان کے نزدیک راجح تعریف ہے وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تنافر کی تفسیر میں علماء بلاغت کے اختلاف ہے، مختلف اقوال ہیں، مگر قابل اعتماد کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے شارح نے ایک اہم اور قابل اعتماد ضابطہ بیان کیا جس کو علامہ ابن الأثير نے اپنی کتاب مثل السائر میں بیان کیا ہے۔ ضابطہ کیا ہے؟ ضابطہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو لفظ ہے وہ اس وقت متنافر کہلائے گا جس کو ذوق صحیح وہ تنافر قرار دے۔ تنافر کی صحیح تفسیر اور صحیح تشریح میں شارحین کے مختلف اقوال ہیں، جن میں کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اسے تنافر کی واقعی اور نفس الامری حقیقت منکشف ہو سکے۔ اسی وجہ سے مصنف رحمہ اللہ نے ابن الأثير کا یہ قاعدہ بیان کیا ہے اور آگے چل کے یہ مزید بتائیں گے کہ جن لوگوں نے تنافر کی علت بعد مخرج یا قرب مخرج یا توسط یہ مقرر کر درست نہیں ہے، بلکہ حق یہی ہے جس کو ابن الأثير رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کل ما يعده الذوق الصحیح ثقیلا متعسر النطق فهو متنافر، کہ ضابطہ یہ ہے کہ ذوق سلیم جس کلمے کے تلفظ کو ثقیل اور دشوار قرار دے وہ کلمہ متنافر ہوگا، سواء كان من قرب المخارج او بعدها وغیر ذلك، خواہ یہ جو ثقل ہے اور یہ جو زبان کی لفظ کی عدم سلاست ہے وہ ایسے حروف کے جمع ہونے کی وجہ سے ہو جن کے مخارج قریب قریب ہیں، یا بعید المخارج حروف کے جمع ہونے کی وجہ سے ہو، یا ان کے علاوہ کسی تیسری وجہ سے ہو۔
حق یہی ہے کہ بجز ذوق سلیم کے یہ امتیاز حاصل نہیں ہو سکتا، بس جس کو ذوق صحیح ثقیل اور متاثر نطق تصور کرے وہی تنافر ہے، کوئی اور نہیں۔ کیوں؟ ابن اسیر نے مثل الشاعر میں یہی قاعدہ بیان کیا اور یہی جاندار قاعدہ ہے۔ ذوق کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نا ذوق صحیح۔ ذوق اس قوت کا نام ہے جس کے ذریعے کلام کے لطائف اور اس کے وجوہ تحسین کا ادراک کیا جائے، اسے ذوق کہا جاتا ہے، کہ جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ کلام کے لطائف کو اور اس کے وجوہ تحسین جو ہے اس کو معلوم کر لیں۔ اور یہ ذوق جو ہے وہ عربی ممارست سے آتا ہے، اتنی عربی زبان و ادب کے ساتھ گہری ممارست پیدا ہو جائے گی اتنی ہی آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ دوران طالب علمی کی بات ہے، ابھی بھی طالب علم ہوں، لیکن ایک اور بات ہے ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے جو ہے وہ ایک دوست کو ایک جگہ کہتے ہوئے سنا کہ نظر تو انظر ما کتبہ ولا تنظر من کتبہ۔ میں نے یہ دیکھا، سنتے ہوئے اس کو بولتے ہوئے میں نے کہا کہ مجھے کچھ عجیب سے لگی یہ بات کہ انظر ما کتبہ ولا تنظر من کتبہ۔ اب کیوں لگی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بظاہر اس کلام میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب سی لگی یہ بات۔ وہ بعد میں پتہ چلا جب میں نے اس کو دیکھا کھنگالا چھانا تو پتہ چلا کہ لفظ نظر جو ہے وہ عربی میں الہ کے بغیر متعدی نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کا صلہ جو ہے وہ عربی میں الہ آتا ہے تب جا کے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں ینظرون الیک نظر الیہ من المغشی کی اس طرح کے لفظ، تو گویا کہ اصل عبارت یہ تھی کہ انظر الی ما کتبہ ولا تنظر الی من کتبہ۔ میں نے یہ عبارت اس طرح پڑھی تو مجھے اچھی لگی۔ تو یہ کیسے پیدا ہوئی بندے کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن جب عربی میں ممارست ہو جاتی ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ذوق صحیح ہوتا ہے، ذوق سلیم، یہ عربی میں ممارست سے پیدا ہوتا ہے۔ جتنی آپ عربی سے شغف زیادہ رکھیں گے اتنا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو جو ذوق سلیم کہہ دے کہ ہاں جی یہ لفظ جو ہے وہ زبان پر ثقیل ہے، یہ زبان پر جو ہے وہ اس کا تلفظ مشکل ہے، تو وہ ہوگا، نہ کہ قریب اور بعید المخرج ہونا یا کسی اور جو دیگر لوگوں نے بیان کی۔ آگے شاعروں نے ایک بات کی ہے وزعم بعضهم سے، وزعم بعضهم سے انہوں نے علامہ خلقالی رحمہ اللہ کا ایک قول پیش کیا ہے، ان کا خیال پیش کیا ہے اور اس کے بعد اس پر رد کیا ہے۔ علامہ خلقالی رحمہ اللہ کے نزدیک ان کے خیال کے مطابق بات یہ ہے، پیچھے مستشرزیرات ان کا لفظ گزرا ہے، تو خلقالی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جو مستشرزیرات میں ثقل پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ شین حروف محموسہ اور رخوہ میں سے ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شین میں دو صفتیں پائی جاتی ہیں، ایک صفت ہم سے یعنی حرف کو کمزور آواز سے ادا کرنا، اور دوسری صفت جو ہے وہ رخاوت ہے، یعنی حرف کو ایسی کمزور آواز سے ادا کرنا کہ وہ آواز مخرج میں بند نہ ہو۔ اب خلقالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شین میں یہ دو، یعنی کہ شین حروف محموسہ اور رخوہ میں سے ہے، یعنی اس میں یہ دو صفتیں پائی گئیں، اور اس کے ایک طرف تا ہے جو محموسہ اور شدیدہ میں سے ہے، اور ایک طرف زا ہے جو مجہورہ میں سے ہے۔ بس اس کلمے میں متضاد صفات ہمس، جہر، شدت، رخاوت کی جمع ہو گئی، اور صفات متضادہ کا جمع ہونا یہ ہے ثقل کا باعث، لہٰذا یہ کلمہ متنافر ہوگا۔ یہ فرماتے ہیں علامہ خلقالی کہ چونکہ مستشزیرات میں جو حروف جمع ہیں وہ حروف متضاد صفات کے حامل ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ کلمہ ثقل ہو رہا ہے، لہذا یہ کلمہ متنافر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر شاعر مستشزرات کی جگہ مستشرف کہہ دیتا، مستشرف تو انہوں نے علامہ تفسیرانی رحمہ اللہ یعنی کہ خلقالی نے
مادے کے لحاظ سے کہا ہے، ورنہ تو مستشرفات ہی ہوتا اصل. مستشزرات یہ مستشزرات کے مقابلے میں مستشرفات یہ مستشرفات ہوتا، لیکن انہوں نے مادے کے مقابلے میں لفظ مستشرف کا ہے. خلخالی یہ ہے کہ اگر مستشرف کہہ دیتا تو یہ شکل زائل ہو جاتا اور تنافر والا عیب بھی پیدا نہ ہوتا. لیکن علامہ تفتازانی رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے وفیہ نظر، کہ اس میں جو ہے وہ یہ قول محل نظر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح زا حروف مجہورہ میں سے ہے، اسی طرح را بھی حروف مجہورہ میں سے ہے. بس جو صفات مستشرفات میں جمع تھیں وہ مستشرفات میں بھی جمع ہے. لہٰذا مذکورہ صفات کے جمع ہونے کی وجہ سے اگر وہ لفظ متنافر ہے تو یہی صفات تو مستشرفات میں بھی یہ بھی متنافر ہونا چاہیے، حالانکہ مستشرفات متنافر نہیں ہیں. تو خلخالی رحمہ اللہ کے قول کو محل نظر بیان کرنے کا مطلب ان کا یہی ہے کہ اس سے یہی ثابت ہوگا کہ تنافر کا جو سبب اصلی ہے وہ نہیں ہے جو علامہ خلخالی بیان کر رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ متضاد صفات والے حروف جمع ہوئے تھے، بلکہ تنافر کا اصل ضابطہ اور اصل قاعدہ وہی ہے جو ابن نصیر کی مثل السائر میں انہوں نے بیان کیا اور جس کو ہم نے یہاں پر بیان کیا ہے، کہ وہی ہے اصل قاعدہ کہ ذوق سلیم جس لفظ کے بارے میں کہہ دے کہ لفظ کا ادا کرنا مشکل ہے اور یہ زبان پر ثقیل ہے تو وہی جو ہے وہ کلمہ متنافر ہوگا. تفتازانی رحمہ اللہ نے یہ ساری بات جو ہے وہ اس عبارت میں کی ہے. فرماتے وضاحم بعضهم، بعض نے گمان کی، یعنی بعض علماء لغت سے مراد بعض کی جب اضافت جمع کی طرف فرد واحد مراد ہوتا ہے، علامہ خلخالی مراد ہے. وضاحم بعضهم، علامہ خلخالی نے گمان کیا کہ ان منشأ الثقل فی مستشزرات، کہ ثقل کی منشا ہے وہ مستشزرات کے لفظ میں کیا ہے، ہوا توسط الشین المعجمہ التي هي من المحموسۃ الرخوۃ، وہ درمیان میں واقع ہونا ہے اس شین کا جو نقطوں والی یعنی شین، التي هي من المحموسہ جو حروف محموسہ اور الرخوہ حروف رخوہ میں سے، یعنی اس کی دو صفات یہ ہے. کس کے درمیان؟ بین التاء، اس تا کے درمیان، التی من المحموسۃ الشدیدۃ جو حروف محموسہ شدیدہ میں سے ہے، والزاء اور اس زا کے درمیان، المعجمہ جس پر نقطہ ہے، التی وہ زا ہی من المحجورۃ جو محجورہ میں سے ہے. تو اس وجہ سے منشأ ثقل یعنی ثقل پیدا ہو رہا ہے. ولو قال، اگر اس کے برخلاف شاعر یہ کہتا مستشرف یعنی مستشرفات کہتا، لزال ذلک الثقل، تو یہ ثقل ضائع ہو جاتا، چلا جاتا، ہٹ جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو حروف متضادہ والی صفات یعنی حروف، ان حروف کا جمع ہونا ہے جو متضاد صفات والی ہیں وہ ختم ہو جاتی. وفیہ نظر، تفتازانی فرماتے ہیں وفیہ نظر، یہ محل نظر قول ہے. لأن الراء المہملۃ ایضا من المجہورۃ، اس لیے کہ مستشرفات میں جو را ہے یعنی تا تو وہی ہے لیکن جو را ہے وہ بھی تو محجورہ میں سے ہے. لہذا جو منشأ ثقل علامہ خلخالی رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں وہ تو مستشرفات میں بھی ہے، لہذا منشأ ثقل یہ نہیں ہے. یہ محل نظر قول ہے. منشأ ثقل وہی جو ہم نے ابھی بیان کر دی ہے، جو علامہ عبد الاسیر نے بیان کیا تھا کہ ذوق صحیح اور ذوق سلیم یہ بات اس بات کی گواہی دے، اس بات کو بیان کرے کہ یہ کلمہ متنافر ہے. اور جس کی میں نے مثال بھی بیان کر دی ہے کہ وہ عربی ممارست سے پیدا ہوگا. جتنی زیادہ عربی میں گہرائی ہوگی، عربی زبان و ادب میں ہوگی گہرائی، اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ اس کی گفتگو میں اور اس پڑھنے پڑھانے میں اور اندازے میں اور بات چیت میں لکھنے لکھانے میں اندازہ ہو جائے گا. اور صاحب اصول بلاغہ نے بھی غالباً یہی بات کی ہے کہ یہ جو تنافر ہے اور آگے کی جو چیزیں بھی ہیں وہ ذوق سے پہچانی جاتی ہیں، اور ذوق جو ہے وہ عربی ممارست سے پیدا ہوگا. ممارست کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے چند گھنٹے پڑھ لیے، نہیں، عربی کو آپ اوڑھنا بچھونا بنا لیں اپنا، جس طرح علماء کبار بنایا کرتے تھے. کھابری تو انہوں نے بنا رکھا تھا. اب جیسے
کئی ایک نامور لوگ ہیں ہند کے، تقسیم سے پہلے کے جو علماء ہیں ہمارے، وہ سارے کے سارے تھے تو ہندی، لیکن سارے کے سارے عربی بہترین جانتے تھے. تو جتنی عربی میں ممارست ہوگی اتنی ہی یہ چیز اندازے سے معلوم ہو جائے گی. اور اس کی ایک مثال میں نے سبق میں بیان بھی کر دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.